دنیا کو پتہ ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا. جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں گے. حقیقت ہے جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں. اور مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں. میرے عزیزو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے. مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے، آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو، کتا کہہ رہے ہو. میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا. کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے. عزیزان گرامی وقار، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقف کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں. دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی. تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا. آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو، یہ دیکھنے کی بات ہے. مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے. صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میرے عزیزو، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے. تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے. ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا. وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں، وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا. اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبروئے ما زنا میں مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور مومنین کے لیے ہے. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں. جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی نیا ہیرو آ جائے گا. دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے.
اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے، نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا ہے۔ اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی۔ یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں؟ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں۔ جو زیادہ عمر والا ہو گیا، وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ یہ عزت پاؤڈر لالی کی عزت نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہوئی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کو عمر 75 سال کی ہو گئی، بڑھاپا تھا، لیکن ایک جگہ انہیں بٹھا دیا جائے اور لاکھوں کو ایک طرف، دنیا لاکھوں کو دیکھنا چھوڑ دے گی، اس ایک مرد قلندر پر دیکھتی رہ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی۔ وہ حسن و جمال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے حاصل کیا ہوا حسن و جمال ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اسی بات پر میں کہتا ہوں، آبرو ما زنا میں مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے۔ جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے۔ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کی دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور جب یہ ایمان آ جائے تو میرے عزیزو، یہ جو آندھیاں چل رہی، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں، یہ رخ موڑ لیں گے، اس لیے کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ مکہ کے رہنے والے، مدینہ طیبہ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ایک کھجور پر پورا دن اکتفا کرنے والے، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، وہ رسول پاک کے غلام، لیکن نکلے تھے مکہ سے پیوند لگے کپڑے بغیر چپل کے۔ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر، اور پرشین ایمپائر جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی ہیں۔ کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید، سیف اللہ المسلول، 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے۔ تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے جو رومن ایمپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو، جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت کے لیے جیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایمان کامل جب آ جائے تو پھر یہ طوفان اور یہ آندھیاں اپنا رخ موڑ لیں گی۔ آج وجہ یہی ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے جہاں کہیں تم منہ پھیرو گے، تھوڑا سا بھی ہٹو گے، عزت نکال لی جائے گی۔
عزت ختم کر دی جائے گی. تمہیں جو مرتبہ ملا ہے وہ خیر امت ہونے کا وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتے تھے. تب آپ نے یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا عمر اتنے بڑے خطے پر نگران حکومت کر رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا ہمیں آج جو عزت ملی ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے ملی. وہ فخر یہ کرتے تھے. خالد بن ولید 125 جنگوں میں گئے، ہر جگہ فتح یابی، ہر جگہ فتح. کبھی خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا میرے بازوؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں ہر پہلوان کو زیر کر دیتا ہوں، جس جنگ میں جاتا ہوں فتح کے جھنڈے گاڑ دیتا ہوں. نہیں، خالد بن ولید کا ایمان تو یہ تھا کہ ان کے سر پر ایک ٹوپی تھی جس میں حضور کے 3 موئے مبارکہ تھے. وہ فتح کا صحرا انہی موئے مبارک کو دیتے اور کہتے یہ نسبت میرے ساتھ ہے اس لیے اللہ مجھے ہر جگہ فتح عطا کرتا ہے. انہیں جو عزتیں ملی تھی دنیا میں، جو اقتدار ملا تھا وہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر، اور آج ہمارے پاس جو عزت ہے وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے رہو. ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. دیکھنا آپ جو اس مذہب میں اس طریقے پر جتنا بڑھتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. تم اگر 70 دروازوں میں بند ہو کر کے بھی بیٹھے رہو اللہ تمہاری محبت خلق کی دلوں کے اندر ڈالتا ہے. ہم نے ایسے ایسے علاقوں کا سفر کیا جس کا نام میں نے زندگی میں کبھی سنا ہی نہیں. گاؤں ہے، دیہات ہے. راجستھان کے علاقے سے کچھ حضرات آئے تھے، نہایت غریب علاقے کے لوگ، اور مجھ سے بعد رمضان آ کر ایک مفتی صاحب تھے، اس کے نمائندے تھے. انہوں نے کہا ہمارے قافلے میں یا جس جگہ سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں وہاں کے لوگوں میں غریب لوگ ہیں. 3 مہینے تک انہوں نے صرف آپ کے لیے روزے رکھے، مطلب اللہ رب العزت کے لیے کہ آپ جب اندر تھے ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. یہ باتیں میں نے ایک جگہ سے نہیں دنیا کے کتنے خطوں سے سنا. ہر جگہ سے لوگ یہ جو دعاؤں کا سلسلہ رکھے ہوئے تھے، کس نے ان کو دعاؤں کے لیے آمادہ کیا تھا؟ کون ہے یہ ساری خلقت مجھے پہچاننے والی کیسے بن گئی؟ ان کے دلوں کے اندر کون ڈالا کہ 8 مہینے دروازوں کے اندر ایسا بند تھا کہ میرے بچے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے بھائی بہن مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. جب اتنے دروازوں کے اندر بند رکھا گیا تھا جہاں چڑیا بھی نہ اڑے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا لاکھوں دلوں میں اللہ رب العزت نے محبت ڈال رکھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے چوری کر کے گیا ہوتا، لوٹ مار کر کے گیا ہوتا تو لوگ یہی کہتے کہ کچرا تھا چلا گیا. حضور پاک کی بات کر کے جائے تو مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو دلوں کے اندر زندہ رکھتا. یہ تو قید خانے کے اندر گیا جہاں سے آنے کی امید ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام زندہ رکھتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں ایک نقطے کو سمجھ جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی یہ اصل ایمان ہے. اور یہ ایمان جس وقت آ جائے بڑے بڑے طوفانوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے. آج پوری دنیا کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے ہنگامے اتنے ہو چکے، اتنے خطرناک طریقے سے امت کو لرزا دیا گیا ہے، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ خواب گراں میں ہے، یہ ایک لمبی نیند میں ہے. ہمارے نوجوان، وہ بچے جن کو میں آج بھی نشے کے اڈوں پر دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے. جیل کے قیدیوں میں اکثر وہ لوگ تھے جو نشہ کرتے تھے یا بیچتے تھے، پکڑے گئے اور اندر آئے. نام کتنے اچھے ہیں تمہارے اور کام کس طرح کے ہیں. کئی لوگوں نے توبہ کیا،
لیکن وہ ایک جیل کی بات نہیں، یہاں تقریباً 10 جیلوں میں یہی حال ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو ایک بات، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوں۔ کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو۔ کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ، بیچو تم نشہ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں، تمہارا علاقہ برباد ہو جائے۔ آج سے صرف 70 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اس ملک میں ایجوکیشن لیول اس وقت بھی مسلمانوں کا سب سے اوپر تھا، اور آج آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیسے ہمیں تانے دے کے سارے ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں۔ کہاں کہاں تمہیں پنچر مین کہا جاتا ہے، کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جو پوری دنیا کو علم سکھانے آئی ہے، خیر امت تم تھے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقف کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں۔ دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی۔ تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا۔ آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں، مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات یہ بہت بلند ہے۔ صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا تمہارے مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور ابھی میں سوال کرتا ہوں، سارے ہاتھ بھی اٹھا دیں گے، بہت سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے، جوش میں بھی آ جائیں گے۔ صرف اگر میں اتنا پوچھوں، کیا آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں ہاتھ اٹھانے نہیں کہہ رہا ہوں، سب تو کہتے ہیں۔ یہ سوال ایسا ہے، حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں اسی سوال سے میں ڈرتا ہوں ہمیشہ، کہ اگر کوئی پوچھ لے مجھ سے کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سوال سے تو میں ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس سوال کے جواب میں اگر نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا گیا، وہ آدمی کا ایمان ہی ختم ہو گیا، اور اگر ہاں کہتا ہوں تو میرے اعمال مجھ کو کوستے ہیں۔
کہاں تو جان سے زیادہ محبت کی بات کر رہا ہے اور کہاں تیرے عمل جس سے محبت کی جاتی ہے. تقاضا یہ ہے اپنا ہر عمل اپنے محبوب کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنا دے. تمہاری اپنی خواہشات جو تم کہتے ہو نا یہ ہماری لائف ہے, ہمیں انجوائے کرنے دو, ہماری لائف ہے ہمیں جینے دو. کسی جوان کو پکڑ کر کے کہو مولانا صاحب ابھی تو ہماری 20-25 سال کی عمر ہے, جینے دو, عیش کرنے دو. اے نوجوان تجھے پتہ ہی نہیں یہ تیری زندگی نہیں ہے, یہ تیری لائف نہیں ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہماری اپنی زندگی کا ہے, جو ملی ہے زندگی یہ حضور کے لیے ملی ہے, یہ امانت ہے. ابھی آپ نہیں سن رہے تھے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ جب بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے نا کہ اپنا سب کچھ حضور کے لیے قربان کرتا ہے اور پورا مومن بنتا ہے, تب جا کر کے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں. یہ کب کہتا ہے بندہ؟ جب اس کا ایمان مکمل ہو جائے. میرا اپنا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ صحابہ کا مسلک تھا میرے عزیز. انہوں نے اپنے سارے رشتے حضور پاک کی مرضی پر لا کر ختم کر دیے تھے. سارے رشتے اگر حضور سے جدا ہیں تو ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی رشتہ نہیں تھا. آج ہمیں اس ایمان کو زندہ کرنا ہے. یہ عہد کر کے جاؤ, بڑے بڑے نعرے لگا کر, بڑے بڑے جلسے کر کے, جلوس کر کے, یا سڑکوں پر آ کر کے اگر تم یہ سوچتے ہو شکتی پردرشن سے بہت کچھ ہو جائے گا. دنیا جھکتی نہیں ہے, انسانوں کے ریلے سے نہیں ڈرایا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے انسانوں کے ریلے سے دنیا نہیں ڈرتی. پاؤں سے معذور لنگڑا بھی ہو لیکن اگر ویل چیئر پر بیٹھ کر لبیک پکارے پورا یورپ ہلنے لگتا ہے. دنیا یہ سیلاب سے نہیں ڈر رہی. دنیا کو اگر خوف ہے تو صرف اس ایمان سے جو عمر ابن خطاب کا تھا, اس ایمان سے ڈر ہے جو خالد بن ولید کے اندر تھا. اسی لیے انگریز آج سے 100 سال پہلے کیا کہہ کر کے گئے تھے پتہ ہے؟ ہمارے بارے میں یہ کہہ کر کے گئے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ڈر اسی بات سے ہے, ڈر اسی بات سے ہے. جہاں روح محمدی آ گئی دنیا کو پتہ ہے یہ سویا ہوا شیر جاگ گیا تو بہتوں کی نیند حرام کر دے گا. جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں گے. حقیقت ہے جتنے کتے ہیں سب بل میں چلے جائیں. اب مجھے لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے, پھر آپ کتا کہہ رہے ہیں. میرے عزیزو, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہماری ہر گلی کوچے میں کتا ہوتا ہی ہے. مجھ سے باضابطہ طریقے سے سوال جواب کر رہے تھے, آپ تقریر میں اس طرح سے کہہ رہے ہو, کتا کہہ رہے ہو, کتا کہہ رہے ہو. میں نے کہا کس کو کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کتے کو کتا کہا. کس کو کہا جائے گا؟ ہم کتے کو کتا نہ کہیں تو آپ بولے ٹامی بولے. عزیزان گرامی وقار, مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے. بات یہ ہے کتے کیوں بھوک رہے ہیں اس سے کیا غرض, شیر کیوں سویا ہے اس سے غرض ہے.
شیر کیوں سویا ہے، اس سے مجھے غرض ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بزدل تو نہیں ہو سکتی، بزدل نہیں ہو سکتی۔ ہم کفن بردوش ہیں، ہم دنیا میں آئے اللہ اکبر سن کر کے آئے، اور جائیں گے تو اللہ اکبر سن کر جائیں گے، ہے یا نہیں؟ پیدا ہوئے تھے تو کانوں میں کیا سن گے؟ کسی مولوی صاحب نے اذان دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ ارے جس دن پیدا ہوئے تھے اسی دن کہا تھا۔ کیوں کہا تھا؟ یہ تجھے پتا چلے اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہے، دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب مرو گے تو امام صاحب جنازے پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہیں گے؟ نماز کے لیے رکعت باندھیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر جاتے ہوئے بھی ہمارا یہ قانون ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان کر کے جا رہا ہے۔ تو پھر یہ بیچ کی زندگی میں ایرے غیرے نتھو کھیرے سے ڈر کیوں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ میاں یہ تو چند دنوں کی بات تھی، صحابہ اکرام میں وہ لوگ ہیں جو 16 سال تک قید کی سزائیں کاٹے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16 سال تک قید رکھا گیا۔ وہ بھی آج مثالیں بہت ہیں، موجود ہیں۔ آزمائش کا دور، اگر اللہ نے ہماری زندگی میں یہ لکھا ہے تو وہ قبول کرو۔ اور یہاں آئے ہیں مرنے کے لیے، موت تو آنی ہے سب کی، لیکن ایک مومن موت سے ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کا یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد جلنا ہے، مرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کس شکل میں پیدا ہونا ہے، کتا پیدا ہونا ہے، بلی پیدا ہونا ہے، چوہا پیدا ہونا ہے، سانپ پیدا ہونا ہے، ڈر ہے۔ مومن موت سے ڈرتا نہیں، اس لیے کہ مومن کا یہ عقیدہ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا، اور قبر میں بھی جائے تو کیا خوب کہا ہے ایک عاشق رسول نے، کیا خوب کہا ہے، جب منکر نکیر آ کر اسے اٹھائیں گے سوال جواب دینے کے لیے، تو عاشق مصطفیٰ جو قبر میں گیا وہ کیا کہتا ہے؟ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جس کے لیے مرا تھا وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ بس میرے عزیزو، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں صرف اتنی بات کہوں گا، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرائی کمی وقار میں، تمہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم باعزت رہو گے، بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہو، ایمان کے ساتھ رہو۔ اور ایمان کون سا ہے؟ مسجد میں تم سچے ہو گئے، بازار میں جھوٹے ہو گئے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تم تجارت پر بیٹھے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو یا پھر چیٹنگ کر رہے ہو، یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت نعمان، ایک ملک گئے، وہ بادشاہ عیسائی تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ عرب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفیر آیا ہوا ہے، ایمبیسیڈر آیا ہے، تو اس بادشاہ نے ریشم کا قالین بچھایا اور سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی رکھا ان کے استقبال کے لیے۔ لیکن جب وہ آئے، صحابی رسول حضرت نعمان، اپنی تلوار سے انہوں نے وہ قالین کو ہٹا دی، جو ریشم کا قالین بچھا ہوا تھا ہٹا دیا، کہا میں زمین پر چل کر جاؤں گا۔ پھر جب کرسی دیکھی سونے کی ہے، ہٹا دیا، کہا میں عام کرسی پر بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے کہا اتنا ایٹیٹیوڈ ہے، ہم نے آپ کے عزت کے لیے سب کیا تھا، ہم بہت عزت کرتے ہیں آپ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سفیر بن کر کے آئے۔ اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں جس نبی کا ماننے والا ہوں اس نبی نے فرمایا مرد کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے، میں حرام چیز کا استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ کہاں تھے؟ دوسرے ملک میں تھے،
حضور کہاں ہے؟ مدینے میں۔ بادشاہ نے کہا آپ تو بہت دور ہیں، وہ نبی کے ملک سے کافی دور ہیں، یہاں اگر آپ استعمال کر بھی لیں تو کیا خبر؟ اس صحابی نے جلال میں کہا میرا ایمان یہ ہے میں جس خطے میں بھی رہوں گا میرے نبی کا غلام بن کر رہوں گا، دھوکہ نہیں دے سکتا اپنے نبی کو کہ یہاں پر حضور کا غلام ہوں اور کسی جگہ غلام نہیں ہے۔ آپ سب کی بھی زندگی ایسی ہو کہ دنیا تمہیں کسی بھی جگہ دیکھے تو پہچان لے کہ حضور کا غلام ہے، سچ بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ تمہاری خصلتیں ہونی چاہیے، تمہاری عادتیں ہونی چاہیے۔ آج اگر کوئی یہ پوچھے نشہ کہاں ملتا ہے تو تمہارے محلے کی طرف کوئی اشارہ نہ کرے، کوئی تمہارے محلے کی طرف نہ آئے۔ سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہر نوجوان کی، کہ جانتے ہو حضور فرماتے ہیں تمہارے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کے درد کا مجھے احساس ہوتا ہے، وہ نبی۔ اور تم اگر نشہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لو گے، اپنے آپ کو برباد کر لو گے، تو اس رسول کو بھی آپ ٹھیس پہنچا رہے ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ بدلو اپنی اس زندگی کو، اور میرا میسج یہی ہے، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اور یہ جو رونا ہے ہمارا، یہ سارے مسئلوں کا حل کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ارے اللہ کریم قرآن میں فرمایا ہے، جس سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ دین اسلام تمہارے اور ہمارے باپ سے چلایا نہیں جائے گا، یہ اللہ کریم کا نظام ہے۔ چنگیز بھی آئے، ہلاکو بھی آئے، بڑے بڑے آئے، سڑے سڑے آئے، اس درخت کو ہلانے کی کوشش کرتے رہے، اور نام و نمود بھی ختم، نام و نمائش بھی ختم، سب چلے گئے، باقی مگر اب تک نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ اقبال نے یہ سچ کہا تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اس بات کو یاد رکھو، تمہارے مٹ جانے سے، میرے قتل ہو جانے سے اسلام نہیں مٹتا، اسلام ختم نہیں ہوتا۔ اندھے لوگ اگر یہ سوچ کر کے بم برسا رہے ہوں، قتل عام کر رہے ہوں، تو انہیں کان کھول کر سوچ لینا چاہیے، کربلا کی دھرتی پر امام حسین کے پورے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اس وقت جب اسلام نہیں رکا تھا، تو اس سیلاب سے کبھی اسلام نہیں رکنے والا۔ یہ صبح قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب رکھے گا۔ آپ بدلو اپنی زندگی کو، سچے مسلمان بنو، سچے اسلام کی پیروی کرو، تاکہ دنیا کو آج جو یہ پروپیگنڈا پھیلا کر کے سمجھایا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کو بدل کر کے دکھاؤ کہ نہیں، جھوٹ ہماری خصلت نہیں ہے، بددیانتی ہماری عادت نہیں ہے، بلاتکاری ہم میں سے نہیں ہو سکتے، چور چمار ڈاکو نشہ خوری یہ ہم میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری خصلتوں کو اپنے معاشرے سے دور کر کے پھر ثابت کر کے بتاؤ کہ حضور پاک کا غلام جدھر سے گزرتا ہے خوشبوئیں پھیلا کر جاتا ہے۔ اور عزت پھر تم دیکھو گے میرے عزیزوں، عزت فوج جمع کرنے کا نام طاقت نہیں ہے، ایمان کی قوت بڑھانے کا نام اصل طاقت ہے۔ یہ طاقت واپس آ جائے انشاءاللہ العزیز۔ ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، کان کھول کر سنو، بہت اچھی بات ہے، یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ، لب لباب حاصل کلام۔ کیا کیا چیزیں تمہیں چاہیے، کیا کیا چیزیں چاہیے؟ تخت چاہیے، سیاست چاہیے، قیادت چاہیے، حکومت چاہیے، ایجوکیشن میں مہارت چاہیے، بڑی کامیابی چاہیے، کیا کیا چاہیے؟ زمین چاہیے، جائیداد چاہیے، اوپر تک اڑنا آنا چاہیے، کیا کیا چاہیے؟ سب جمع کر لو، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آج ہم نے محسوس کیا ہے، مجھے کون پہچانتا تھا، میں کس خاندان سے ہوں یہ میٹر نہیں کرتا، میں اپنے باپ کے نام سے، اپنے خاندان کے نام سے یا کوئی سیاسی عہدہ رکھنے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اگر پہچانا جاتا ہوں تو صرف اس بنیاد پر جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ۔